یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ربی بالمصطفى پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور ہاں، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستو بزرگو، دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں مختصر سے وقت کے اندر ہمارا موضوع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جس طرح حضور پہ ایمان لانا ضروری ہے، ایسے حضور کی ختم نبوت کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر جب بھی کوئی حرف آیا، کوئی اور میدان میں نہیں نکلا، حضور کے غلام اور حضور کے چاہنے والے ہی آئے۔ اور یہ بھی بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور ذہن نشین کر لیں،
کہ حضور کی ختم نبوت کے اوپر ہر دور میں ڈاکہ مارنے والے رسوا ہوئے ہیں اور قیامت تک ہوتے بھی رہیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ حضور کا چرچا قیامت تک رہنا ہے۔ اور شاعر نے، ویسے میں آپ کو پتہ ہے موقع کی مناسبت سے اشعار لاتا ہوں، شاعر نے اس لیے تو کہا ہے، شاعر کوئی اپنی جگہ پہ وہ بالکل فٹ کر کے بات کہتا ہے، اور اس نے کہا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، بس جس کو خدا نے بلند کر دیا وہ کبھی پست ہو سکتا نہیں ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت اور یہ شان ختم نبوت کا جو تاج پہنایا ہے کسی اور نے نہیں، یہ خدا نے پہنا کے بھیجا ہے۔ اور آپ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، یہ شان کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ جو شان میرے مصطفیٰ کو یہ ملی ہے ختم نبوت والی، ایک لمٹ تک نبوت، اور ان کی نبوت چھین نہیں گئی، دور نبوت چھینا۔ دور نبوت کیسے ختم ہوا؟ چھیننے سے مراد جب ان کا ظاہری وصال ہوا تو شریعت اور آئی، پھر اور شریعت آئی، پھر اور شریعت آئی۔ ایک ہی تو سونا نبی ہے جس کی شریعت اب قیامت تک چلتی رہے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کسی نبی نے نہیں آنا تو شریعت نے بھی نہیں آنا۔ کوئی رسول آئے گا تو شریعت لے کے آئے گا۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہر نبی کے پاس شریعت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر رسول کے پاس شریعت ہوتی ہے۔ میرا جملہ ذہن نشین کر، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور ہر رسول کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں اور آپ نے دعا کی تھی نا، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اے اللہ میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا۔ رب ذوالجلال نے موسیٰ کی دعا کو قبول کر کے ان کو نبوت تو دے دی، لیکن رسالت نہیں دی۔ رسالت اور وہ جو شریعت تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور وہ اسی کے اوپر ہی چلتے رہے۔ تو بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اللہ نے کسی نبی کو یہ شرف نہیں دیا، ختم نبوت کا جو تاج پہنایا ہے وہ آمینہ کے لال کے حصے میں آیا ہے۔ اللہ نے آمینہ کے لال کو دیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اگر آپ اس کے اوپر آیت پوچھیں تو اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، فرمایا مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ اب یہاں پر مجھے تشریح کرنا لازمی ہے، حضور کے بیٹے بھی تو تھے۔ بھئی مرد کا اطلاق ہوتا ہے جب بالغ ہو جائے بچہ، جب تک بلوغت پہ نہ پہنچ جائے تو اس کے اوپر مرد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا ما کان، میں اگر انہی میں بیٹھ گیا تو پھر آپ کو اور چیزیں نہیں سنا پاؤں گا جس کے لیے آپ آئے ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ ایک شان ان کی یہ ہے کہ وہ کیا ہیں؟ بولتے ہیں یہ تھوڑا سا اللہ کے، اچھا اتنی بات اگر کہہ دی جاتی کہ وہ رسول ہیں بات ہو جاتی، کیونکہ رسول میں نبی بھی آ جاتا ہے۔ میں نے پیچھے آپ کو بتایا رسول میں جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، جو نبی ہوگا وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو۔ ولیکن رسول اللہ، فرمایا اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب رسول ختم ہو گئے، وہ نہیں آئیں گے، ختم سے مراد وہ نہیں آئیں گے، وہ خاتم النبیین، سونے کی دوسری یہ شان ہے کہ وہ آخر میں نبی آنے والا ہے، اور نبوت کا جو دروازہ ہے اس کو بھی بند کرنے والے ہیں۔ نبوت کے سلسلے کے دروازے کو
وخاتم النبیین، فرمایا صرف وہ آخری رسول نہیں ہے بلکہ وہ آخری نبی بھی ہیں۔ اس پہ ایک حدیث شاہد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا، بولیے میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ ہر دور کے اندر ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن ڈاکہ ڈل نہیں سکتا، وہ کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں جو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا آگے، ہر دور کے اندر وہ کانپتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سونیا تیرا محافظ کوئی اور نہیں ہے، تیرا محافظ خدا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری رکھوالی کرنے والا خود خدا ہے۔ تیرے اوپر اترنے والے قرآن کا محافظ خدا ہے تو تیرا محافظ نہیں ہے؟ ہر دور کے اندر وہ کانپ اٹھے اور لرز گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، بات اتنا بھی کافی تھی، لیکن آگے حضور نے فرمایا ولا رسول بعدی، فرمایا جیسے میرے بعد نبی نہیں آ سکتا ایسے رسول بھی نہیں آ سکتا۔ قیامت تک اب جس کا چرچا چلنا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ بولیے، وہ آقا کی ذات ہے۔ اور آج آپ کو ایک بات اور بتا دوں، جو شخص نبی پہ قربان ہو جاتا ہے نا، ہر شے چھوڑ دیتا ہے، ماں کو، باپ کو، اولاد کو، سب کو، ان سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے۔ شاید کسی کے دماغ میں یہ سوال آ جائے کیا ان کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے؟ تو آئیے قرآن نہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہ میں آپ کا ذوق پورا کر دوں۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ 10واں سپارہ، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قل محبوبہ فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، آباؤکم ماں باپ دونوں شامل، وابناؤکم تمہاری اولاد، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے کنبے والے لوگ، وعشیرتکم واموال اقترفتموها اور وہ مال جس کے نقصان کو تم برداشت نہیں کر سکتے، واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تمہاری تجارت جس کا نقصان تم برداشت نہیں کر سکتے، وتخشون کسادها ومساکن ترضونها اور وہ تمہارے مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وہ اگر تمہیں محبوب ہیں، تمہیں پیارے ہیں، کن سے؟ اللہ سے اور رسول سے، وجہاد اور جہاد سے۔ کیا مطلب؟ تمہارے ماں باپ ایک طرف، تمہاری اولاد ایک طرف، تمہارے بھائی ایک طرف، تمہارا کنبہ ایک طرف، تمہاری اولاد ایک طرف، تمہارے مکان ایک طرف، تمہاری تجارت ایک طرف، تمہارا بزنس ایک طرف، سارا کچھ ایک طرف،
فرمایا ایک طرف اللہ ہو، دوسری طرف رسول اللہ ہو، تیسری طرف جہاد ہو۔ فرمایا جہاد مصطفیٰ اور خدا سے اگر یہ تمہارے مال تمہیں زیادہ محبوب ہو گئے، فَتَرَبَّصُوا، پھر ایسے کرو، انتظار کرو۔ اللہ کس چیز کا؟ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے امر کا، اللہ کے آرڈر کا انتظار کرو۔ کس بات کے اوپر؟ فرمایا کہ وہ تمہیں عذاب دے، وہ تم سے پوچھے اور تمہارے اوپر کسی قسم کا عذاب آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر تم دنیا میں بڑھ گئے، ماں باپ کو پیارا کر لیا، اولاد کی خاطر جھوٹی گواہیاں دے دی، رشتہ داروں کی خاطر جھوٹی گواہیاں دے دی، خدا رسول سے منہ پھیر گئے، پھر یہ نہ کہنا فلاں عذاب آ گیا، پھر یہ نہ کہنا فلاں امتحان آ گیا، پھر یہ نہ کہنا فلاں آزمائش آ گئی۔ یہ فتنے ہیں، یہ تمہارے لیے عذاب لے آئیں گے۔ عذاب سے بچنا چاہتے ہو، دنیا بہتر بنانا چاہتے ہو اور آخرت اچھی کرنا چاہتے ہو، پھر خدا اور اس کے رسول کے وفادار بن جاؤ۔ پھر جب بھی کوئی بات آئے، ڈنکے کی چوٹ پہ شان مصطفیٰ بیان کرو اور ختم نبوت کا پہرا دو۔ جس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کا پہرا دیا، یقین جانیے اللہ بھی اس کے ساتھ ہے، مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ہے۔ آپ دور کہاں جاتے ہیں؟ ابھی 100 سال نہیں ہوئے اس بات کو، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، جس نے گستاخ رسول کو مارا، یقین جانیے کالی کوٹڑی میں تھا، جیل میں تھا، سپریڈنٹ جیل بابا جمال الدین۔ جب کتاب لکھی گئی تو اس سے پوچھا گیا، اس نے بتایا رات کے 2 بجے تھے، اس کوٹھڑی کے اندر غازی علم الدین شہید نہیں تھا۔ بابا جمال الدین کہتے ہیں مجھے اپنی نوکری کا خطرہ پڑ گیا، سپریڈنٹ جیل کہتا ہے جب وہ تھوڑی دیر گزری نا تو میں گیا، دروازہ کھولا تو دیکھا غازی بیٹھا ہوا تھا۔ غازی علم الدین شہید پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، وہ معرض وجود میں نہیں آیا تھا، یہ اس وقت کا عاشق رسول ہے، انگریز کا دور حکومت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جس نے بھی پہرا دیا، غازی علم الدین شہید سے وہ پوچھنے لگا سپریڈنٹ جیل یہ بتاؤ کدھر گئے تھے؟ اس نے کہا درمیانے قد کا ایک شخص، نرگسی آنکھوں والا، کہتے ہیں میرے پاس آیا اور میرے پاس آ کے مجھے کہنے لگا چل تجھے محمد بلا رہے ہیں۔ چل تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ اور جس وقت وہ چلا نا، غازی علم الدین شہید کہتے ہیں میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا اس نے کہا مجھے علی کہتے ہیں۔ کہا حضور کی کچہری میں گیا، پھر حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک رات خواب میں لیٹا ہوا تھا تو خواب میں ایک نبی آ گئے۔ کون آئے؟ بولیے کون آئے؟ میں صرف آپ کے ذوق کے لیے یہ اشعار ساتھ لکھ لاتا ہوں۔ ایک نبی آئے خواب میں،
غازی صاحب فرماتے ہیں میں نے اس نبی سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جب میں نے نام پوچھا تو اس نے کہا مجھے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ فرمایا غازی علم الدین، روحانی طور کے اوپر محمد کی کچہری لگتی ہے، سارے نبی آقا کی کچہری میں آتے ہیں اللہ کی طاقت سے۔ کہا سارے نبی آتے ہیں، اے غازی علم الدین تو کتنا خوش نصیب ہے، جب ہم حضور کی کچہری میں بیٹھے ہوتے ہیں نبیوں کے سامنے محمد تیرا ہی ذکر کرتا رہتا ہے۔ غازی علم الدین فرماتے ہیں میرے خواب میں موسیٰ علیہ السلام آئے، سفنے دے وچ یارا سفنے دے وچ اوے ماگی ملیا تے میں پالیاں گل وچ باواں، اوے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتھے پھر وچھڑ۔ یہ تو غازی علم الدین ہے، یہ تو 14 صدیاں بیت چکی، اب اتنا جذبہ ہے تو حضور کے دور میں کتنا جذبہ ہوگا۔ آپ اگر جنگ دیکھیں نا احد کے مقام کے اوپر، جب سارے صحابہ واپس آ گئے نا، ایک عورت انصاریہ عورت، حدیث میں آتا ہے انصاریہ عورت راستے میں کھڑی ہوگی، وہ کہنے لگی بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ یار انہوں نے رشتہ ہی ایسا قائم کیا تھا حضور سے کلمہ پڑھ کے، یہ تو نہیں ہے بعد میں باتیں نکالتے رہے، نہیں پڑھا کلمہ تو پھر آنکھیں بند ہیں، پھر عشق کمایا حضور سے، کلمہ پڑھ لیا پھر حضور کے نقائص ڈھونڈتا ہے، کلمہ پڑھ کے پھر وفاداری کر، سب کچھ انہوں نے وار دیا۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، او کروں تیرے نام، جس کو آتا ہے کہتا ہے، دل کہتا ہے میں حضور پہ جان قربان کر دوں، ہاتھ بلند کر کے پڑھے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی، ادھر والے ہاتھ بلند کر کے پڑھ لیجئے، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تیرے۔ صحابہ سے پوچھتی ہے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ ایک صحابی نے بول کے کہا تیرا خامن شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اس کو چھوڑو، بتاؤ سونے کا کیا حال ہے؟ آگے جملے تو سنیے۔ دوسرا گروہ آیا، اس سے پوچھا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا تیرا تو بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اور کہا بھائی کی بات کرتے ہو، میں پوچھتی ہوں رسول کا کیا حال ہے؟ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ پھر اس سے بتایا گیا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا سارا کچھ چھوڑو، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، کہا بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ کسی نے ایسے بتایا، کہا وہ دیکھ حضور سامنے آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں اپنی ایڑیاں اٹھا کے رسول اللہ کو دیکھا تو کہا حضور آ گئے ہیں تو سارے غم ختم ہو گئے ہیں، کہا سارے غم اب خوشیوں میں تبدیل ہو گئے اگر حضور آ رہے ہیں۔ آخری بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، اور جب اس نے دعویٰ کیا نا تو اس نے خط لکھا الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت۔ اس نے اس انداز کا خط لکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یا تو آپ کی ظاہری زندگی کے بعد مجھے اجازت دیں کہ میں کہوں میں نبی ہوں، اللہ یعوذ باللہ نقل کفر نباش۔ دوسرا یہ کہ آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے کے میں۔ حضور نے اب خط کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں رسول ہوں اور تو جھوٹا ہے۔ حضور نے یہ لکھوایا، اور جب حضور نے یہ خط لکھوا دیا نا تو آقا نے فرمایا کون ہے جو یہ خط پہنچائے؟ اس کے آس پاس اس کی فوج کھڑی ہے، اس کی سیکورٹی ہے۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا کون ہے جو پہنچا کے آئے گا؟ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی تھے جو چھابڑی لگانے والے تھے، ہر دور میں غریب حضور پہ قربان ہو جاتا، اٹھا، وہ جو کھجوریں بیچنے والا تھا بابا، کھجور کھا رہا تھا، جلدی سے بولا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے منہ میں کھجور تھی، وہ کھجور بھی کئی صحابہ کے منہ پہ گری اور اس نے ایسے بول کے کہا حضور میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کھڑا ہو جائے۔ ایک صحابی نے کہا یار تو پہلے کھجور تو کھا لیتا، بعد میں بول لیتا۔ اس نے کہا میں نے کہا کوئی اور نہ باری لے جائے، حضور پہ کوئی اور نہ قربان ہو جائے۔ کھڑے ہو گئے، حضور نے خط دے دیا۔ جب مسیلمہ کے دربار میں پہنچے نا، المختصر کر رہا ہوں اسی واقعہ، آخری بات میں نے کہی تھی۔ اب جب وہاں پہ پہنچے تو مسیلمہ کو دیا۔ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، خود نہیں پڑھتے تھے، دربار میں کسی درباری کو کھڑا کرتے اور اسے کہتے تو پڑھ۔ اور ایک شخص کو جب اس نے کہا خط پڑھ کہ خط کیا ہے، جواب مصطفیٰ لکھا ہوا تھا میں آخری نبی ہوں اور تو جھوٹا ہے۔ اس نے مجمع عام میں جب بلند آواز سے پڑھا نا تو حبیب بن زید اس صحابی کا نام تھا، مسیلمہ اس سے پوچھ کے کہنے لگا تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہا بھی پوچھتا ہے میرا نظریہ کیا ہے؟ کہا وہی نظریہ جو محمد الرسول اللہ کا نظریہ ہے۔ اس نے کہا پیچھے پلٹ کے دیکھ میری فوج کھڑی ہے۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے اوے بات سن، میرے 12 بچے ہیں، میں نے پلٹ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو کیا تیری فوج کو دیکھوں گا؟ اس نے کہا بات سن، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس نے کہا تو دھمکا کس کو رہا ہے؟ کس سے بات کر رہا ہے؟ کس سے تیرا سامنا ہے؟ تجھے نہیں پتا ہم جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو دعا کرتے ہیں یا اللہ بستر پہ موت نہ دینا بلکہ میدان میں موت دینا، ہم تو یہ دعائیں کر کے لیٹتے ہیں۔ تو حضرت حبیب بن زید کا اس نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس نے ہاتھ کٹوائے، پھر ایک ہاتھ کٹوا کے کہتا ہے اب کیا کہتا ہے؟ حبیب بن زید نے جواب دیا میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ کٹوایا، پوچھا اب کیا کہتا ہے، تیرا نظریہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی سے اس نے کہا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ اب تو تیرے اعضاء کاٹے ہیں، مسلح کیا گیا، ایک تھوڑا سا زخم ہو جائے، ابھی کچھ چھپکلی گر پڑے پورا مجمع کھڑا ہو جائے گا۔ ارے زخم تھے زخم، ہاتھ کٹ چکے تھے، پاؤں کٹ چکے تھے، مسلح ہو چکا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، بس گردن کٹنا باقی تھی۔ لیکن حبیب بن زید سے جب اس نے پوچھا تو آپ نے کہا سن، پھر کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہنے لگے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ اوہ اس مدینے والے پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور جس کا یہ نظریہ ہے وہ پڑھے کل بھی تھا اور بولیے کل بھی تھا اور کیا مجمع عام میں نبی سے رشتہ نہیں ہے؟ بولیے پھر میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، یہ میرا سونا نبی ختم نبوت والا، یہ میرا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آنے والا ہے، اور انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کے اوپر کل بھی حضور کے چاہنے والوں نے پہرا دیا تھا اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ آخر دعویٰ یعنی الحمدللہ۔